ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے سورج ہے اس لیے میری آنکھیں آپ کو پوری کی پوری آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ او مائی گاڈ، اٹ از سچ اے بیوٹیفل ڈے، مائی گڈنس۔ اینی ویز، آج میں موگیمبو بہت خوش ہے آج۔ جی آج آپ کو آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، ایک خلیل جبران جی، آپ نے شاید نام سنا ہو، ان کا کلام ہے، اور اس کی آج میں نے پڑھا اور پڑھ کے بہت دل خوش ہوا، تو میں نے کہا آج آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے خود بھی انجوائے کریں۔ تو وہ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے پیغمبر کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 24 پہ بیسیکلی ایک محبت کے موضوع پہ انہوں نے ایک وہ لکھا ہے کلام، جس کو نثری شاعری بھی اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، تو وہ سٹارٹ ایسے کرتے ہیں کہ علم ترا نے کہا ہمیں محبت کے متعلق کچھ بتاؤ، تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور لوگوں کی طرف دیکھا تو مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی، اور اس نے انتہائی گہری آواز میں کہا، جب محبت تمہیں بلائے تو اس کے پیچھے جاؤ، چاہے اس کے راستے کتنے ہی کٹھن اور دشوار گزار ہی کیوں نہ ہو، اور جب وہ تمہیں اپنے پروں میں لپیٹے تو خوشی سے لپٹ جاؤ، چاہے اس کے پروں میں چھپی ہوئی تلوار تمہیں زخمی ہی کیوں نہ کر دے، اور جب وہ تم سے بات کرے تو سر تسلیم خم کر دو، چاہے اس کی آواز تمہارے خوابوں کو مسمار ہی کیوں نہ کر دے، جس طرح سے باد شمال باغ کو اجاڑ دیتی ہے۔ اچھا، یہ جس نے بھی مجھے بھیجا نا، اس کو اچھا بھلا پتا تھا کہ میری انگریزی اچھی ہے اور اردو بڑی کمزور ہے، اور اس نے میرے خلاف ایک سازش کی ہے، میں اس کو اکیلے میں دیکھ لوں گا۔ بہرحال، اور میں جاری رکھتے ہیں اس پیغام کو۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ محبت تمہارے سر پر تاج رکھتی ہے اور تمہیں وار پر بھی چڑھا دیتی ہے، یعنی دار پر بھی، دار سے مراد ہے جو پھانسی کے گھاٹ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ تمہاری شجر حیات کے تنے کو مضبوط بھی کرتی ہے اور اس کی ٹہنیوں کو چھانٹتی بھی ہے، اور جس طرح وہ اس کی پھلنگ پر پہنچ کر اس کی انتہائی نازک اور ملائم شاخوں سے کھیلتی ہے اور وہ سورج کی آغوش میں چمکتی ہے، اسی طرح وہ اس کی گہری جڑوں میں اترتی ہے، وہ زمین سے چپٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو جھنجھوڑ ڈالتی ہے، وہ تمہیں اناج کے گٹھوں کی طرح اپنے گود میں بھینچ لیتی ہے، ایسے کر کے بھینچ لے۔ اچھا، اور وہ تمہیں اریاں کرنے کے لیے جھاڑتی اور ٹوکتی ہے۔ اب یہ میں اس کے اوپر ذرا، کیونکہ پاکستان میں اگر اس کے اوپر میں وہ کروں گا تبصرہ، تو یہاں پہ تو ایک سیکنڈ میں میرے پہ طالبان نے کہنا ہے اس کو پکڑو اور اس کو پھیوم پارا آگے میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ پھر وہ تمہیں چھاج میں پھٹکتی ہے اور بھوسا تم سے الگ ہو جاتی ہے، بھوسا جو ہوتا ہے چھاج اور بھوسا، پھر وہ تمہیں چکی میں پیس کر باریک آٹا بنا دیتی ہے، پھر وہ اس آٹے کو اتنا گوندتی ہے کہ اس میں لوچ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں اپنی مقدس آگ کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ تم الوہیت کے مقدس دسترخوان کی مقدس روٹی بن جاؤ۔ دیکھیے، یہ آئی نو بڑے بڑے گہرے لفظ ہیں، بڑے بڑے مشکل سے، اور سارا میں یقینی طور پہ بچپن میں اردو سب سے میری مشکل وہ ہوتی تھی، سبجیکٹ ہوتا تھا، اور میرا سب سے بہترین سبجیکٹس میرے سائنس کے تھے، اردو انگلش کے تھے، اور اس طرح سے تو یہ اردو اور معاشرتی علوم اور یہ اس طرح کے جتنے بھی ہوتے تھے میں ان سے بھاگتا ہی تھا، سیدھی سی بات۔ اسلامیات آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی اس کے اندر کیا ہوتا تھا۔ بہرحال، تو ان چیزوں کو آپ چھوڑیں، پر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ مجھے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جی اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ان چیزوں کو اب آپ پڑھنا شروع کر دیں اور سمجھنا شروع کر دیں، تو میں نے کہا چلیے اب پڑھتے ہیں اس کو۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ سارے عمل تم پر کرتی ہے کہ تم اپنے دل کے بھید جان لو، اور اس عرفان سے، عرفان مطلب یہ عرفان آپ کے محلے کا وہ والا نہیں ہے، وہ جو سائڈ پہ کھڑا ہوا ہر وقت سگریٹ لگایا ہوتا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ والا عرفان نہیں، میں کسی اور عرفان کی اس میں کہہ رہی ہے کہ جو علم والا، جس کے اندر علم ہوتا ہے،
اور اس عرفان سے تم زندگی کے دل کا ایک جزو بن جاتے ہو یعنی تو اچھا، لیکن تم اگر ڈر گئے اور تم نے صرف محبت کا سکون اور محبت کی لذت ہی تلاش کی تو بہتر ہے کہ اپنی برہنگی کو چھپا کر تم محبت کے کھلیان سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ محبت کا چورن تمہیں خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں، ایک ایسی جامد دنیا کی طرف، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم وہ جو نکل جاؤ محبت کے کو چھوڑ کے تم اس دنیا میں نکل جاؤ، ایک ایسی جامد دنیا کی طرف جو موسموں سے خالی ہو، جہاں تم ہنسو گے مگر دل کھول کے نہیں ہنس سکو گے، جہاں تم رو گے تو تم جی بھر کے بھی نہ رو سکو گے. محبت اپنے سوا تمہیں کچھ نہیں دیتی اور محبت اپنے سوا تم سے کچھ نہیں لیتی. محبت کسی پر قبضہ نہیں کرتی اور محبت پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محبت ہے. اوہ سبحان اللہ. اینی ویز، جب تم محبت کرو تو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا میرے دل میں ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں خدا کے دل میں ہوں. یہ نہ سمجھو کہ تم جدھر چاہو محبت کا رخ پھیر سکتے ہو. محبت تو خود تمہاری رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ تمہیں اپنی اطاعت کے قابل پائے. محبت اپنے آپ کو پانے کے سوا اور کوئی خواہش نہیں رکھتی. پس اگر تم محبت کرو اور خواہشوں کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو تمہاری ان خواہشوں کو چاہیے کہ وہ پگھل کر بہتا چشمہ بن جائیں جو رات کی خاموشیوں کو اپنا نغمہ سناتا ہے، اور اس درد کو محسوس کرو جو شگفتگی کی موجوں میں لپٹا ہوتا ہے. اور اپنے طور پر محبت کو پہچانو اور اس کے تیر اپنے سینے پر کھاؤ اور ہنسی خوشی اپنا خون بہنے دو. ٹھیک ہے جی، بہرحال معاف کیجیے گا میں ذرا جذباتی سا ہو گیا تھا. اچھا، سورج کی پہلی کرن پھوٹتے وقت اس طرح بیدار ہو کہ تمہارا دل شوق اور فریفتگی کے پروں سے اڑ رہا ہو، اور محبت کے ایک اور نئے دن کا تشکر اور امتنان کے جذبات کے ساتھ استقبال کرو. دوپہر کو جب تم آغوش استراحت میں آسودہ ہو تو محبت کے نشے سے کیف اندوز ہوتے رہو. بہرحال جو بھی ہے، جتنے بھی اردو سپیکنگ حضرات اور خواتین ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک لاہور کا پنجابی بندہ بھی اگر آپ کے سامنے اردو بول رہا ہے نا، اور وہ بھی اندرون بھاٹی لاہور کا، تو یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو اندرون بھاٹی لاہور کے ہیں. کتنا مشکل کام ہے یہ. بہرحال اور آخر کے وہ جو لفظ ہیں وہ یہ ہے، اور شام کو جب تم اپنے گھر واپس آؤ تو محبت کے لیے سراپا سپاس بن کے واپس آؤ. پھر رات کو جب تم سونے لگو تو تمہارے دل میں محبت کی یاد ہو اور تمہارے ہونٹوں پر اس کی مدح اور توصیف کا نغمہ واہ 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 واہ. اینی ویز، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے برداشت کیا. میرا ذرا مجھے کسی نے یہ بھیجا تھا، اور مجھے پتہ ہے جس نے بھی یہ شرارت کی ہے میرے ساتھ. تو بہرحال محبت کا چورن مجھے بہت سارے لوگوں نے ابھی تازہ دینا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ساری زندگی آپ ہیرو بنے رہے، اب آپ نے ولن بننا ہے. تو میں نے اب یہی سوچا ہے کہ بس بھی انشاءاللہ اب آج کے بعد سے میں جتنی بھی وہ جو ہے نا چنکی پانڈے کی اور وہ جو کیا قادر خان کی اور وغیرہ فلمیں دیکھنی شروع کر دی ہیں میں نے، کیونکہ وہ سارا میں نے بچپن اور اپنی ساری جوانی جو ہے وہ میں نے کتابیں پڑھنے میں اور سارا وہ لگائی ہوئی. یہ نہیں کہ ابھی نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت پڑھنی چاہیے تھی یار. ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، بچپن سا ہوتا ہے، لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں تب اب وہ ٹائم ہوتا ہے ہیرو بننے کا، اور یہ بڑے ہو کے ٹائم ہوتا ہے ولن بننے کا. ٹھیک ہے جی. بہرحال تو بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. میرے پاس ابھی بھی ذرا تقریباً کو 20-25 سیکنڈز باقی ہیں، تو ان 20-25 سیکنڈز میں یہی کہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے کسی کو قابو کرنے کا. یہ تو باقی سارے ہتھیاروں سے تو لوگ بڑے آسانی سے قابو آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو محبت کا ہتھیار ہے نا، یہ ایسا یعنی پٹک کے مارتا ہے آپ کو، ایسا قابو کر کے مارتا ہے آپ کے اندر سے چی بھی نہیں نکل سکتی. آپ ایسے یار مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں ہے. بہرحال آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ.
اللہ حافظ، بائے بائے.